السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، وقال اللہ تبارک وتعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، وقال اللہ تبارک وتعالی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا الی آخر الآیات۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات الی آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزت و احترام کے لائق بھائیو، عزیز ساتھیو، قرآن عظیم الشان میں اللہ نے وہ باتیں جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور وہ باتیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ کام جس کو کرنے کے اللہ نے بتائے ہیں اور وہ کام جو نہیں کرنے کے، اللہ تعالی نے امت کے ساتھ احسان فرمایا۔ جہاں اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں بہت سارے کام ہیں، مثلا نماز ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، روزہ ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، حج ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ وہاں بہت سارے کاموں میں ایک کام صدقہ ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ صدقہ اللہ تعالی کے غصے اور غضب کو روک دیتا ہے۔ صدقہ انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ صدقہ آنے والے پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ گویا صدقہ ایک فارمولہ ہے، صدقہ ایک بہترین ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آدمی بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ جس طرح ڈھال سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اس طرح صدقے سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتا رہا کرے۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ فلاں آدمی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس آدمی کے پاس اللہ نے دولت نہیں رکھی ہے، یہ صدقہ کیسے کرے؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ تو مالدار ہے، وہ تو صدقہ کرے گا، لیکن یہ غریب ہے، یہ کیسے کرے گا؟ ایک آدمی سوچ سکتا ہے میں تو غریب آدمی ہوں، میں خود صدقے لینے کا مستحق ہوں، میں کہاں سے صدقہ دوں گا؟ یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن آدمی کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جنت کسی ایک کے لیے بنائی نہیں گئی، جنت تو میرے لیے بھی ہے۔ اللہ کی خوشی کسی اور کو حاصل کرنے کا نہیں ہے، اللہ کی خوشی تو مجھے بھی حاصل کرنی ہے۔ جہاں سامنے والے کروڑوں نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، وہاں کروڑوں نعمتیں میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ ایک ایک سانس میری کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے، اس کے پاس ہزاروں کروڑ روپے ہے، لیکن وہ اس کی سانس بند ہو گئی، کیا کام ہے اس کا؟ وہ پیسہ، وہ کروڑوں جائیداد اس کے کیا کام آئے گی؟ سمجھ میں آیا؟ ایک ایک سانس کی قیمت کروڑ روپیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں،
انسان کا دھڑکتا ہوا دل یہ اربوں روپے کی قیمت رکھتا ہے. انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کے کان ہیں، انسان کی زبان ہے. اگر زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو یہ بتائے کہ یہ پھیکا ہے یا میٹھا ہے. وہ زبان بتاتی. ایک ایک نعمت اللہ کی کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو پھر اب یہ چیزوں کے سوچنے کے بعد آدمی یہ احساس میں مبتلا نہیں ہوتا میں غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے. نہیں، اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں. رہا مسئلہ کہ صدقہ کیسے کرنا ہے، صدقے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو کماتا ہے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اپنی ماں کو کچھ لا کر دیتا ہے کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. ایک آدمی اپنے بچوں پر کچھ خرچ کر رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اپنے بچوں کو چپل پہنا رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اپنے بچے کے منہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا رکھ رہا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اللہ قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے اللہ کی محبت پر، خاص کر اس امت کے ساتھ. بعض مرتبہ دماغ دم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کیسی محبت ہے امت محمدیہ کے ساتھ، کروڑوں اربوں احسانات کے ساتھ پھر اللہ نواز رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے ہر روز صبح جو ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو آپ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں آپ اس کا بہترین بدلہ دیجیے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اس کو ہلاک کر دیجیے، اس کے مال کو ہلاک کر دیجیے. تو گویا روزانہ دو فرشتے زمین پر آتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں مال کی برکت کے لیے، مال میں بڑھوتری کے لیے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کیجیے کیونکہ یہ صدقہ کر رہا ہے. فرشتوں کی دعائیں ملتی. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے صدقہ کتنا کرنا ہے. کیا 1000 روپیے کسی مسجد میں لگا دیا، 10,000 روپیے کسی مدرسے میں لگا دیا، یا کسی غریب کو 2000 روپیے لگا دیا وہی صدقہ ہے، یا 10 روپیے لگایا، 1 روپیہ لگایا یہ بھی صدقہ ہے؟ میرے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور بھی دو وہ بھی صدقہ ہے. کھجور. اور آپ جو فرما رہے ہیں آپ عرب میں ہیں، عرب میں کھجور آپ نے مثال اس لیے دی کہ عرب کھجور کی پیداوار کی جگہ ہے، بہت کم قیمت. گویا اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں جو چھوٹی کم قیمت والی چیز ہے اگر وہ بھی کہ اللہ کے راہ میں دو گے تو صدقہ ہے. صرف صدقہ نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں. کیسے لوٹاتے ہیں؟ قرآن عظیم الشان کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اللہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیں گے. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا. پچھلی امتوں میں ایک نیکی کرے 1 ثواب، 2 نیکی کرے 2 ثواب، 10 نیکی کرے 10 ثواب. لیکن ہماری امت میں، امت محمدیہ میں جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس امت پر اللہ اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لائے گا فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیں گے. سبحان اللہ. اور جو ایک گناہ کرے گا 1 گناہ کے برابر اس کو سزا. ثواب میں تو 10 گنا بڑھا کر، گناہ میں نہیں، برابر برابر. سبحان اللہ. اور قرآن کریم کی دوسری آیت، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی یہی مطلب ہے 10 روپیے دیا، 2 روپیے دیا، 10 روپیے دیا، 100 روپیے دیا، جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اللہ بتاتے ہیں. ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. کمثل حبہ، اب اس کو اللہ سمجھا ہے. یہ ایسا ہے جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں ایک دانہ ڈالتا ہے چاول کا. انبتت 7 سنابل، وہ دانہ اگتا ہے، مول کا نکلتا ہے، تو پھر وہ ایک ہوتا ہے. 100 حبہ، ایک دانہ ڈالتا ہے. 7 سنابل، وہ پودے کو 7 بالیاں لگتی ہیں. پھر ہر بالی پر اللہ کہتے ہیں 100 دانے لگتے ہیں. تو کسان ایک دانہ زمین میں ڈالا، ایک پودا، ایک ہلکا سا پودا نکلا، اس کی 7 بالیاں لگی، ہر بالی پر 100 دانے لگے، 700 دانے اس کو ملے. اللہ کہتے ہیں 1 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال 700 دانے، یعنی 700 گنا بڑھا کر اللہ دے گے. 1 روپیہ صدقہ کیا، 700 روپیے ملے. کیا اللہ کی مہربانی ہے. قرآن کریم ایک اور جگہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے، اللہ کہتے ہیں کون ہے جو بہترین قرضہ دے. اللہ کو. اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو اللہ ہے، پروردگار عالم ہے، دنیا کو بنانے والے ہیں، ان کو قرضے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ، اللہ کو قرضہ دے. اب اللہ کو قرضہ دینے کا کیا مطلب ہے، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی جگہ پر تعاون کر دیا، صدقہ کر دیا، یہی ہے اللہ کو قرضہ دینا. اللہ کہتے ہیں قرضا حسنا، یہ بہترین قرضہ ہے. یعنی یہ آپ دے دیے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے میں اس کو لوٹاؤں گا. اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر قرضہ ہے، میں اس کو لوٹاؤں گا. پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرتے ہیں اس بندے کو جس بندے نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. سبحان اللہ. ہم دے رہے ہیں کسی غریب کو لیکن وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ہم دے رہے ہیں کسی مسجد کو لیکن وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. وہ جا نہیں رہا ہے، وہ سیو ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹائیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرضا حسنا، یہ بہترین قرضہ ہے. ایسا نہیں ہے کل رات میں پیسے دیے صبح میں فرار. کہاں ہے پیسے دیے سو والا؟ بولے گاؤں میں نہیں ہے، بھاگ گیا. ویسا نہیں. رات میں پیسے دیے صبح میں ہاتھ اٹھا دیے، میں برباد ہو گیا، اب تم کو قرضہ نہیں دے سکتا. ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر قرضہ ہے اور میں بہترین واپس کرنے والا ہوں. بہترین واپس کرنے والا، جو کا تم واپس کرنے والا. اور بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، اس کو بڑھا کر واپس کرنے والا. کتنا بڑھاؤں گا؟ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ جب لوٹائیں گے تو کیسا لوٹائیں گے؟ بغیر حساب. ایک آیت میں فرمایا 10 نیکیاں،
ایک آیت میں فرمایا 1 روپیہ دو 700 روپیے پاؤ، ایک آیت میں فرمایا یہ میرے اوپر قرضہ ہے میں اس کو بہترین انداز میں لوٹاؤں گا۔ یہاں فرما رہے ہیں تم صبر کرو، تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پوری سلطنت میری، پوری دنیا میری، جنت میری، ساری کائنات کے خزانے میرے، تم دو تو صحیح، پھر دیکھو میں کیسے بغیر حساب۔ اور پھر بادشاہ خود بولے بغیر حساب، جتنا چاہے جتنا چاہے میں دے سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ کا دینا تو اللہ ہے، کوئی انسان تھوڑی، اللہ ہے۔ اللہ جب لوٹائیں گے تو پھر اللہ کا لوٹانا تو بہترین انداز میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں ایک حدیث سنا رہا تھا، ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور کل قیامت کے دن واپس کرتے ہیں۔ صرف کھجور واپس نہیں کرتے، حدیث میں آیا جس طرح ایک بچڑا آدمی خرید کے لاتا ہے، اس کو پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے، سال 2 سال کے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ قیمت آتی ہے۔ ایک کھجور بھی صدقہ کیے تو اللہ اس کھجور کو اپنے پاس پالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پالتے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب ہم جائیں گے اللہ کے سامنے تو اللہ اس کھجور کو واپس کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے احد کے پہاڑ کے معنی۔ اور آپ جانتے ہیں احد کا پہاڑ کیسا ہے؟ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے جنہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کرے کہ ہم سب کو بار بار دیدار نصیب فرمائیں۔ احد کا پہاڑ، اللہ کے نبی فرماتے تھے مجھے تجھ سے محبت ہے، اس کے دیدار میں ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ وہ مقدس مقامات کے دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ بہت اونچا ہے، اونچا ہونے کے ساتھ ساتھ ماہرین سے میں نے سنا کہ صرف اونچا نہیں ہے، وہ جو چوڑا ہے تو تقریباً 7 کلومیٹر تک چوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ ایک کھجور لوٹائیں گے۔ اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے بتایا احد کے پہاڑ کے جیسا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راہ میں دینا ہے۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ اصل میں ہم مرد ہیں اور ہمارے سامنے کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، تو ہمارے سامنے 50 تقاضے آتے ہیں۔ مسجد والے آئے ہیں، میں فلاں مسجد سے آیا، آپ نکالتے ہیں 10 روپیے 100 روپیے۔ کوئی آیا میں مدرسے سے آیا، آپ دے دیتے ہیں۔ کوئی آیا میں غریب ہوں، آپ دے دیتے ہیں۔ تو مرد آدمی تو 50 جگہوں پر خرچ کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اپنی اپنی حیثیت سے کوئی روپیہ کوئی 10 روپیے کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں وہ بھی تو جنتی ہیں، ان کو بھی اسی مقام پر پہنچنا ہے۔ تو ان کے لیے ایک اور بہترین، بہت سارے میں نے ابتدا میں بتایا کہ اللہ کو خوش کرنے کے طریقے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، وہاں ایک طریقہ صدقہ بھی ہے۔ تو ہماری عورتوں کے لیے ایک اور بہترین اللہ نے ایک فائدے کی چیز ہمارے شہر میں کہ بیت المال کی جانب سے صدقے کے ڈبے اب گھروں میں رکھے جا رہے ہیں۔ ہر گھر میں جو آپ چاہیں گے مجھے بھی وہ ڈبہ چاہیے، آپ کو دے دیا جائے گا۔ ہر گھر میں صدقے کے ڈبے رکھے جائیں، زبردستی نہیں، مطالبہ کرنے پر۔ آپ بولیں گے مجھے صدقے کا ڈبہ دیجیے، آپ کو دیا جائے گا۔ اب گھر میں صدقے کا ڈبہ ہوگا تو مرد احباب تو ہزاروں جگہ خرچ کرتے ہیں، عورتیں بچہ بیمار ہے، دواخانے کو جانے سے پہلے 10 روپیے ڈال دی، اللہ جو ہے اس کی بیماری کو، صدقات سے بلائیں ٹل جاتی ہے، حدیث میں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، حادثات ٹل جاتے ہیں۔ سفر میں جا رہے ہیں 50 روپیے صدقہ کر دیے، اللہ بڑی بڑی آفتوں سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ بچہ اسکول جا رہا ہے، حالات سازگار نہیں ہے، 5 روپیے 10 روپیے ڈال دیے، بچے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ عورتوں کا ذہن دیندار بن رہا ہے، صدقہ کرنے کا مزاج گھر میں بن رہا ہے، ایک یہ فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے بچپن ہی سے بچوں کو 10 روپیے دیے، بیٹا یہ 10 روپیے 5 روپیے آپ کے ہیں، 5 روپیے آپ صدقے کے ڈبے میں ڈالیے، اللہ بہت فائدہ دے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب بچہ اپنے معصوم ہاتھوں سے روزانہ صدقہ کر رہا ہے، روزانہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ۔ روزانہ کا مطلب آپ یہ بولیے روزانہ کہاں سے پیسے لائے؟ روزانہ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، بس صدقے کا ڈبہ گھر میں ہوگا، اپنے
اپنے بیٹے کو بیٹا یہ صدقے کا ڈبہ ہے آپ ڈالو اللہ خوش ہوتے ہیں مصیبتوں کو دور کر دیں روزانہ 1 روپیہ 10 دن میں 15 دن میں مہینے میں 1 مرتبہ بچے کے ہاتھ سے اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے ڈالنے کا تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عورتیں دیندار بنیں گی صدقے کا مزاج بنے گا بچوں کے صدقے کا مزاج بنے گا دوسرا کام الحمدللہ بیت المال کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے کہ بیت المال کی ایک گاڑی پورے شہر میں پھرے گی جو اسکراپ کا سامان لے گی پرانے آپ کے جو بھی اشیاء ہے جو غیر مستعمل ہے جو آپ کے استعمال کے لیے آپ اس کو اس گاڑی میں ڈالتے ہیں تو مرد احباب تو اپنی اپنی مصروفیت میں رہتے ہیں گھر میں تو عورتیں رہتی ہیں اب ہم گھروں میں بتائیں گے عورتوں کو کہ اب بیت المال کی گاڑی شہر میں گھومے گی جب ہمارے گلی سے گزرے گی تو ٹوٹی پتی ہے پلاسٹک کا ڈبہ ہے اسٹیل کا ڈبہ ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے پلاسٹک کا سامان ہے ویسٹ جو سامان ہے جس کو اسکراپ کہتے ہیں اب بیت المال کی گاڑی آئے گی ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی نیک کام میں جو لوگ